مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ رمضان الکریم رمضان 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 رمضان. آپ کا نام؟ زین العابدین. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گجرات سے. میرا نام محمد ابو بکر ہے. میں کراچی کے ماری جزیرہ بابا سے. سید آصف یا گیلانی. ماشاءاللہ. یہاں کس لیے تشریف لائے ہیں؟ یہاں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ مرشد کریم کی نگاہ کرم سے اعتکاف کی نیت سے تشریف لایا ہوں. اتکاف کے لیے آیا ہوں. ایک مہینے اعتکاف کے لیے. جی ادھر میں علم دین سیکھنے اور ماہانہ اعتکاف کے لیے آیا ہوں. جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں بیان کر دیں. الحمدللہ نماز کا طریقہ، نماز میں غلطیاں تھیں وہ درست ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ مدنی قاعدہ، تو کافی سی سنتیں، آداب، دعائیں، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ. نماز کے شرائط، فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے کچھ مسائل سیکھنے کو ملے، واجبات، مکروہات، وضو کا طریقہ. جو مدنی مذاکرے میں سوال جواب ہوتے ہیں اس سے بھی کافی معلومات ہمیں حاصل ہوئی. تلفظ ہمارے ٹھیک ہوئے ہیں. پہلے قرآن مجید پڑھا تھا لیکن تلفظ نہیں ٹھیک تھے. اب ماشاءاللہ تلفظ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ اب بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں. اور بہت سارا فرض علوم سیکھنے کو ملا. جو کچھ باتیں نہیں علم میں تھیں وہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی. بہت ماشاءاللہ علم میں اضافہ ہوا. رات کو باپا جان مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں بھی ماشاءاللہ کافی سیکھنے کو ملا. میری یہی عرض ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، ہماری بگڑی بن جائے بس، اور ملاقات کا شرف عطا فرمائے. بس یہی تڑپ ہے ہمارے دل میں، یہی تڑپ ہے امیر اہل سنت کہ بس ایک بار ان سے ملاقات ہو جائے. یہاں آئے کو آپ کو تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہے، تو آپ اپنے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں؟ بہت ساری تبدیلیاں آئیں. کچھ نماز میں غلطیاں تھیں وہ ٹھیک ہوئیں، اس کے علاوہ قرات میں غلطیاں تھیں کچھ وہ ٹھیک ہوئیں. اس طرح کافی ساری تبدیلیاں آئیں. کافی جو ہے ذہنی سکون وغیرہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے یہاں پہ. باہر نہیں تھا؟ باہر نہیں ہے، وہاں پر نہیں ہے. اچھا، آپ کو دن ٹائم کیا سکھایا جاتا ہے مدنی حلقوں میں؟ جی مدنی حلقوں میں ہمارا صبح مدنی قاعدے کا پیریڈ لگتا ہے، پھر نماز کے کام ہے، نماز ہماری درست کرائی جاتی ہے، وضو، غسل، یہ سب باتیں ماشاءاللہ میں سکھائی جاتی ہیں. ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ بھائی جتنے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے فیضان مدینہ آ جائیں آخری عشرے میں. اور یہاں پر جو ہے رحمت کی برسات برستی ہے 24 گھنٹہ، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. باپا کی زیارت ہوگی انشاءاللہ. یہاں کس سلسلے میں آئے؟ یہاں آج مدنی مذاکرے کے لیے آئے تھے. یہاں آج تو مدنی مذاکرے کے سلسلے میں آئے ہیں کہ علم دین جو ہے سیکھیں اور اپنے بھائیوں تک پہنچائیں. اچھا، میرا سننے نے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے بھی نیت دلوائی ہے. آپ مدنی مذاکرے کے لیے آئے تو ہوئے ہیں، تو آپ کس پہ کیا نیت بنتی؟ نیت تو کافی پہلے سے بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ پکا ارادہ ہے کہ 10 دن کے اعتکاف میں ہم بیٹھیں بھی اور اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لے کر آئیں. مدنی مذاکرے میں آیا تھا. مرد کلندر امیر علیہ سنت کو، امیر علیہ سنت کی زیارت کرنے آتے ہیں، اور میں یہاں جو بھی دعا دل میں لے کر آتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ. میں لوگوں کو یہ ترغیب دوں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی سے جڑیں. میرے کو جڑے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا. اس سے پہلے مجھے وطر بھی پڑھنی نہیں آتی تھی، نہ غسل کے فرائض نہ وضو کے فرائض. اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے تو میری دعوت اسلامی کو دیں، تاکہ آپ کی آنے والی زندگی انشاءاللہ بہت اچھی گزرے گی. اس میں یہ کہ آپ یہاں پر آئیں گے فیضان مدینہ میں، پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے
کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی اور افطار کا ٹائم ہو گیا، افطاری آ گئی، افطار کر نہیں سکتے. البتہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب مسجد میں افطار کرنا جائز ہو جائے گا. مناسب یہی ہے کہ اگر اعتکاف کا ثواب بھی چاہیے تو ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر بے شک افطار بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1443 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 16ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آج 16ویں شب کے نسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 16. جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا. سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، پڑھ پڑھا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسمي حسن من سوريا مقيم في تركيا. أريد أسأل أمير أهل السنة سؤالا. سيدي، بعض الشباب يتكلمون بحق المشايخ والعلماء كلام لا يليق بهم، ماذا تقولون بذلك سيدي؟ علماء و مشائخ کے بارے میں لوگ بعض مطلب توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں. میں یہ سمجھ سکا ہوں سوال کا مطلب کیا یہی تھا؟ جی. تو علماء کی توہین تو بہت سخت مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ عالم دین کی اگر بسبب علم دین توہین کی تب تو اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا. اب یہ کہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے تعظیم تو فرض سمجھتا ہے، تاہم کسی ناحق بغض رکھ رہا ہے، اس طرح کی کوئی ہے اس کی کیفیت، بغض رکھتا ہے اس سے، عالم سے بے سبب، تو اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے. بہرحال کہ علماء کی تعظیم جو یہ فرض ہے علم دین کی وجہ سے. علم دین کی وجہ سے علماء جو ہیں یہ عوام سے ممتاز ہیں، افضل ہیں. عالم ہی تو ہمیں دین سکھاتا ہے، عالم ہی کی وجہ سے تو ہم مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ پاتے ہیں. ورنہ اگر علماء مائنس ہو جائیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ پاک علماء اہل سنت کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز فرمائے اور ہمیں ان کا احترام نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بھائی مدرسے کا سبق یاد کر رہا ہوں. اچھا، تو آپ مدرسے پڑھنے جاتے ہیں، اس کا مطلب مولوی بننے کا ارادہ ہے؟ میں تو انشاءاللہ عز و جل بڑا ہو کر عالم بنوں گا. بھائی ایک بات بتاؤں، آپ جو پڑھ رہے ہیں نا اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. ویسے بھی مدرسے پڑھو گے نا تو مولوی بھی بنو گے،
اور مولوی بن گئے تو کھاؤ گے کیسے؟ مجھے دیکھو، میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، بہت اسکوپ ہے اس میں اور مزے ہی مزے ہیں، ڈاکٹر کی تو بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ بھائی آپ نے سنا ہے کہ کوئی مولوی بھوکا مر گیا ہو؟ رزق تو اللہ پاک سب کو دیتا ہے، چاہے ڈاکٹر بنے یا مولوی۔ لیکن بھائی اسکوپ تو ڈاکٹر بننے میں ہے اور پیسہ بھی بہت ہے۔ اسکوپ تو عالم بننے میں بھی ہے، اور رہی بات پیسے کی تو پیسہ اس میں بھی ہے اور ثواب کا ثواب بھی۔ آپ کی باتیں ساری اپنی جگہ، ڈاکٹر بننے میں جتنا پیسہ ملتا ہے نا، اتنا تو عالم بننے میں بھی نہیں ملتا، اور شہرت الگ ملتی ہے، اور جیسے جیسے ایکسپیرینس بڑھتا رہتا ہے ڈاکٹر کی ویلیو بھی بڑھتی رہتی ہے۔ میری مانو تو ڈاکٹر بن جائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ چلے آئیں ہم امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک فرضی خاکہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ کہہ رہا کہ میں تو بڑا ہو کر عالم دین بنوں گا، اور دوسرا کہتا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ چلو اتنی حد تک تو اپنے اپنے جذبات ہیں، لیکن جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کا ذہن، جیسے آج کل ماحول ہے تو اس طرح کا ہے کہ یہ مطلب مولویوں کے خلاف، علماء کے خلاف ذہن سازی کا شکار ہو گیا ہو، جیسے کہ مولوی بنو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، مولویوں کو کوئی آمدنی نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے جس کو بھی پیدا فرمایا اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ بارہویں پارے کی شروعات میں ہے، بالکل ابتدا میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، ترجمہ کنز العرفان، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے، دابہ کا معنی ہے ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو۔ عرف میں چوپائے کو دابہ کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار، ہر جاندار مراد ہے۔ لہذا انسان اور حیوانات اس میں داخل ہیں۔ مزید آگے چل کے لکھا ہے، کسی جاندار کو رزق دینا اللہ پاک پر واجب نہیں۔ حضرت علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ پاک پر واجب ہے، کیونکہ اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ بہرحال یہ کہ جو بھی پیدا ہوا اس کا رزق جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اب یہ کہ وہ عالم ہو یا ڈاکٹر ہو، صوفی ہو یا انجینئر ہو، مذہبی آدمی ہو یا غیر مذہبی آدمی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سبھی تو کھا رہے پی رہے، سب کو روزی اللہ پاک کی طرف سے ہی مل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ عالم بھوکا مرتا ہے یا اس کو آمدنی نہیں ہوتی یا کم آمدنی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا نہ کہا کریں۔ میں صحیح بولتا ہوں، جو واقعی عالم دین ہوگا نا، عالم ربانی، علم دین کا عالم ہوگا، اس کو اگر سپوز کرو کہ اس کو 12,000 روپے تنخواہ ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے اس کی 12 لاکھ تنخواہ ہے،
اگر عالم ربانی کو یہ کہا جائے کہ آپ کے سینے میں جو قرآن ہے وہ مٹا دیا جائے گا، آپ کو جو علم دین ملا ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، آپ جو مفتی بن کر فتویٰ جاری فرما رہے ہیں یہ سارا آپ کو بلا دیا جائے گا، آپ کو 12 لاکھ نہیں 25 لاکھ کی تنخواہ اور ڈاکٹر آپ کو بنا دیا جائے گا 25 لاکھ کی تنخواہ والا، کیا آپ کو منظور ہے کہ سارا علم دین آپ کے سینے سے، حفظ قرآن آپ کے سینے سے؟ کوئی عالم دین کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، جس کو تجربہ کرنا کر لے۔ علم دین خدا کی قسم ایسا خزانہ ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، انمول ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ جو بعض لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں ان کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ عالم پرسکون ہوتا ہے، غیر عالم کے مقابلے میں تو برسوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو جتنے بھی خودکشی کرنے والے ہیں نا ان میں ایک بھی عالم نہیں ہوتا، سب قسم غیر عالم۔ اچھا اس میں پڑھے لکھے بے روزگار بھی ملیں گے آپ کو، بھئی کیوں خودکشی کی؟ تو وہی فلاں ڈگری تو تھی، اس کے پاس نوکری نہیں ملتی تھی، بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر دی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ عالم کو آمدنی کم ہوتی ہے تو پھر بھی یہ خودکشی کیوں نہیں کرتا؟ ایک بھی ابھی تک مثال میرے پاس نہیں آئی کہ جو علم دین کا عالم ہو، عاشق رسول ہو اور اس نے خودکشی کری ہو۔ اب اس سے اب اندازہ لگانے کہ عالم تو دنیا میں بھی مطلب اس کو سکون ہے، اطمینان ہے، آسانیاں ہیں، اور جو غیر عالم ہے اس کو لاؤ 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 پڑا ہوا ہے، بے سکونی ہے اس کی۔ اس لیے مطلب جو ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بھلے پائلٹ بن کر بادلوں میں پرواز کرے، لیکن عالم کو مطلب کچھ نہ کہے، اپنا اپنا فیلڈ ہے۔ بلکہ سب کو عالم کی محتاجی ہوتی ہے۔ پائلٹ بادلوں سے اگر نیچے گر پڑا نا بہت سو کو لے کر، تو ان کا جو بھی حساب کتاب ہوگا وہ عالم صاحب سے سب، نماز بھی عالم صاحب پڑھائیں گے، دوسرا پائلٹ آ کر نہیں آ کر پڑھائے گا نماز، عالم پڑھائے گا۔ ڈاکٹر صاحب فوت ہوں گے تو ان کا کوئی پروفیسر آ کر نماز نہیں پڑھائے گا، مسجد کا مولانا نماز پڑھائے گا جنازے کی، ہے نا؟ آپ سب دیکھی والی ہے نا یہ ساری صورتیں۔ تو عالم تو ہمارا مطلب سر کا تاج ہے، ہمیں بہت کام آتا ہے۔ یہاں تک کہ عالم کی ضرورت کہاں کہاں پڑے گی پتہ ہے؟ کسی ڈاکٹر کی، کسی انجینئر کی، کسی وزیر کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی صدر کی، کسی بادشاہ کی ضرورت جنت پہ نہیں پڑے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں عالم کی ضرورت پڑے گی لوگوں کو۔ اس وقت جب اللہ پاک فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ عالم کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اللہ پاک نے یہ ہمیں فرمایا ہے، آپ فرمائیے کہ ہم کیا مانگیں۔ پھر عالم ان کو مشورے دیں گے کہ یہ مانگو، وہ مانگو، وہ مانگو۔ یہ عالم کی شان، اس لیے وہ عالم ہی افضل ہے۔ ڈاکٹر کی تنخواہ تو یار بخ سے اڑ جاتی ہے، آگ لگتی ہے تو، یا ڈاکو گن پوائنٹ پر لے جاتا ہے، بعض اوقات سر کو بھی لے جاتا ہے سر ٹھا کر کے۔ اتنی دولت زیادہ ہوتی ہے، اتنے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو یوں فٹ پاتھ پر بے خطر سویا ہوا کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا، کوئی انجینئر نہیں ملے گا، کوئی مالدار نہیں ملے گا۔ مالدار تو نیند کی گولیاں کھا کر اے سی روم میں بھی نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہوگی، ایسے مالدار آپ کو ملیں گے، ٹینشن۔ اور ایک مطلب مزدور ہے، غریب آدمی ہے، وہ روڈ پہ سو جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے ڈاکو اغوا کرے گا تو پچھتائے گا، اس کو واپس چھوڑ بھی جائے گا، مجھے تو کیا ملے گا میرے سے؟ میرا ہے کون جو اس کو پیسے دے گا؟ یعنی مالدار کون ہے میرے پاس؟ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو سکون کی زندگی شاید غریبوں کی زیادہ ہے۔ میں جنرل بات کرتا ہوں، صحت آپ کو غریبوں میں زیادہ ملے گی، مالداروں میں کم ملے گی۔ مالدار زیادہ چکنی غذائیں کھا کر، بیٹھے بیٹھے آرڈر چلا کر، وہ ماسی یا ماسوں سے کام کروا کر، یہ مالدار یا مالدارنے، ان کے بعد بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ ہاتھ پیر نہیں چلاتے نا۔ غریب مزدوریاں کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہ اٹھاتا ہے، جھٹک جھٹک، جھاڑو پوچھا، یہ ان کی مطلب ساری نسیں جو ہے کھلی رہتی ہیں، اور یہ ان کے دل کو بھی پروٹیکشن ملتا رہتا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج خانپور میں بارش کا سلسلہ ہے اور ماشاء اللہ الکریم اسلام بھائی پھر اس بارش میں بھی جمع تھے، لیکن اب تھوڑا آگے پیچھے ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہوا کی وجہ سے پنکھے چل رہے ہیں، ہوا بھی تیز چل رہی ہے، بجلی کی چمک دمک بھی ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. تو یہ کھلی جگہ ہے، اس میں مطلب یہ اندر مسجد کا جو حصہ ہوگا اس میں یہ معتکفین چلے گئے ہوں گے. یہ جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ کا کوئی شیڈ ویڈ ہے، اس کی طرف چلے گئے، وہاں بیٹھ کے مدنی مذاکرے میں شامل. اچھا اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. چلو یہ بھی امتحان ہے. ابھی ویسے یہ جو علم حاصل کرنے کا جو ایک آپ کی طرف سے فضائل بیان ہو رہے تھے، تو رمضان عید کے بعد جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کے داخلوں کا بھی ایک سلسلہ ہوگا. تو کیا ہی اچھا ہو جو آپ ایک ذہن دیتے ہیں کہ ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم ہو، تو اپنے بچوں میں سے جو سمجھدار ہو اس کو وہ درس نظامی کے لیے پیش کریں اور اس طرح سے وہ آگے بڑھیں. ماشاء اللہ. نہیں بالکل ہر بچہ عالم ہونا چاہیے، لیکن کم از کم اب ایک جو ذہین ہو نا وہ مطلب دین کے لیے دے دیں. سب ہوتا کیا ہے، یہ میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر، یہ تو پائلٹ بنے گا، اور یہ بہت تنگ کرتا ہے، اس کو مولانا کے کھاتے میں ڈال دو، مولوی سنبھالے اس کو. تو یوں مطلب بھی ہوتا ہے کہ یہ مولویوں کو اپنا جو کم ذہین بچہ ہوتا ہے نا وہ مطلب ٹکا دیتے ہیں. اب خود سنبھال نہیں سکتے تو مولانا کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں کرے آپ. رائے خدا میں اچھی چیز دینی چاہیے. تو دیتے ہیں تو وہ ذہین طالب علم وہ علماء کے روبرو پیش کرے. علماء ان سے یہ نہیں کہ آپ علماء ان کے خدمت کے لیے دیں، آپ علماء ان کی پرورش کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے، علم دین سکھائیں گے ان کو. تو ذہین طالب علم ہوگا تو بہت اچھا عالم، اچھا مفتی بنے گا. اور اگر اس کا الٹ ہوگا تو بعض اوقات مولانا کو بھی پریشان کر دیتا ہے. ایسے بھی بعض اوقات حالات ہوتے ہیں کہ مولاناؤں کو معذرت کرنی پڑتی کہ یہ ہم سے نہیں سنبھلتا. تو پھر مولاناؤں کے بارے میں کچھ نہ کچھ پھر مس کمنٹمنٹس بھی دیتے ہوں گے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں سنبھال سکتے، پیدا ہوا جب سے آپ کے پاس ہے، آپ نہیں سنبھال سکتے. تو مولانا بھی اس کو نہیں سنبھال سکا تو آپ مولانا کو کیوں برا والا بولتے ہیں؟ اپنے آپ کو بولے نا کہ خود بھی تو نہیں سنبھال سکے. اللہ پاک عافیت نصیب فرما. تو ایک بچہ کم از کم ممکن ہو تو ذہین چھانٹ کر تو وہ آپ اس کو عالم دین بنانے کی نیت سے جامعۃ المدینہ کے داخلے انشاءاللہ شوال المکرم میں شروع ہونے والے ہیں. تو اس میں آپ ضرور داخلہ دلوائیں. اب وہ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہیں یا جو اپنے شرائط ہیں، جو بھی وہ اس ترکیب کے مطابق آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر وہ موافق ہوگا تو اس کو یہ رکھیں گے، ورنہ پھر ظاہر ہے کہ مشکل ہے. وہ چھوٹا بچہ اٹھا کے دے دیں گے تو یہ کہاں سنبھالیں گے اس کو. پھر ان کے جو شرائط ہیں یہ معلوم کر کے آپ ترکیب بنائیں. نگران شورا کا ایک سلسلہ تھا امیر علیہ سنت صاحب سے کہ اس میں ایک بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی تھی کہ چند عورتیں جو ہے وہ کہیں پانی بھر رہی تھیں. تو پانی بھرتے بھرتے ایک عورت نے اپنی سہیلی جو تھی ساتھ ان سے کہا دیکھو دیکھو میرا بیٹا ڈاکٹر وہ جو بیٹا ہے نا میرا ہے وہ جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر ہے. اس نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ چلا گیا دیکھتے دیکھتے. تھوڑی دیر بعد دوسرے نے کہا وہ میرا بیٹا انجینئر ہے. اس نے ماں کو دیکھا اور وہ بھی چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور گزرا، اس نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو وہ ماں کے پاس آیا. ماں نے جو گھڑا بھرا تھا وہ سر پہ رکھا، بالٹی ہاتھ میں اٹھائی، ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا چل ماں گھر چلتے ہیں. تو وہ چلتے ہوئے اپنی سہیلیوں کے کہ میرا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے. المدینہ. ماشاءاللہ. یہ تو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے. وہ تو اللہ نہ کرے جب اولڈ ہاؤس میں ڈال آتے ہیں نا ماں باپ کو، ڈال کے بھول جاتے ہیں نا، تب شاید ماں سر پکڑتی ہوگی کہ اس کو ڈاکٹر کا بنا دیا، اس کو اگر مولانا بناتی تو شاید یہ ایسا تو نہ کرتا. مولانا اتنا ظالم تو نہیں ہوتا، ظالم ہوتا ہی نہیں. اگر تو مولانا کو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے احکام، ان کو قرآن آیتیں حدیثیں پتہ ہوتی تو وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اپنے رب سے.
اس لیے وہ خیر ہر ڈاکٹر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو اٹھا کے پھینک دے. میں تو جنرل بات کی میں نے کہ وہ خاکہ یہی چلا تھا نا کہ عالم اور ڈاکٹر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے ایک چیز پوچھنی تھی. میری والدہ ہیں، کافی ایجڈ ہیں اور بیمار ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو ان کا جو ہے فدیہ کتنا دینا ہوگا 30 روزوں کا؟ برائے کرم بتا دیں. میں کراچی سے بول رہا ہوں، پروفیسر اشرف سعید عالم. اللہ 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 پاک آپ کی والدہ پر رحم فرمائے. اس میں ایسا ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں تو بیماری کا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے. صرف اس کے لیے رعایت ہے کہ جو ایسی بوڑھی ہو یا ایسا بوڑھا ہو جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی بالکل اب بعد میں بھی اس کو روزے کی طاقت آئے گی نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے اس کو اب طاقت آئے گی نہیں، ایسا کمزور پڑ گیا ہے. تو اس کے لیے کہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ، ایک صدقہ فطر، جیسے کہ پورے مہینے صدقہ فطر بھی ایک ساتھ دیے جا سکتے ہیں. اور جو بھی یعنی کہ صدقہ فطر، جیسے اس بار گیہوں کا صدقہ فطر علماء نے یہ اناؤنس کیا ہے 170 روپیہ. تو اس کو آپ 30 سے ضرب کر کے حساب لگا لیں کتنے میں، زیادہ نہیں ہے. زیادہ بھی دے سکتے ہیں، پھر جو سے دیں گے تو کچھ اور بڑھ جائے گا، کشمش سے دیں گے تو اور بڑھ جائے گا، کھجور سے دیں گے اور بڑھے گا، کھجور سے بڑھے گا اور کشمش سے اس سے زیادہ بڑھے گا. عجوا کھجور مدینہ شریف کی اس سے دیں گے تو پھر اور بڑھے گا کہ 8000 روپے کا صدقہ فطر ہے. دینا تو اسی سے چاہیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو. یہ ظاہر ہے کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صدقہ فطر والی صورتحال نہیں ہے، اور اگر کسی کی امی بیمار ہیں یا کسی گھر میں کوئی بیمار ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے اور اس پر اگر یہ پورا مہینہ گزر جائے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ فدیہ نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے جن کے یہ روزے رمضان المبارک کے جو نہ رکھ سکے بیماری کی وجہ سے؟ یہ جب صحت ہو جائے، بیماری بھی ایسی ہو کہ روزہ رکھنا، اس میں روزہ رکھیں گے تو مرض بڑھ جائے گا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا، تو ایسی صورت میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو جب صحت یاب ہو جائے تو قضا کر لے. اور وہ بزرگ کے لیے، بوڑھوں کے لیے بھی یہ ہے کہ شیخ فانی جس کی ابھی میں نے تفصیل بتائی تھی، تو اس میں بھی یہ کہ اگر وہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے وہ بزرگ بڑھاپے کی وجہ سے، تو سردیوں میں رکھ لیں گے تو سردیوں میں قضا کرنا ہوگا. اب بھی فدیہ نہیں دے سکتے. اور اگر فدیہ دینے کے بعد بھی قدرتی طور پر ان کو طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی، تو اب وہ فدیہ جو دیا تھا وہ نفل ہو گیا، صدقہ نفل میں چلا گیا اور ان کو قضا کرنا فرض ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں حاجی محمد آصف اجمل آوان ضلع اٹل تحصیل حضرو گاؤں میں سے بول رہا ہوں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت صاحب سے. میں ان کا روحانی طور پہ اور ذہنی طور پہ ان کا مرید ہوں حضرت صاحب کا. اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ نماز جب عشاء کی ہم پڑھتے ہیں تو آخری رکعت میں اتحیات جو انسان پہنچ جائے، کیا وہ پھر وتر نماز امام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر حضرت صاحب دے دیں تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور میرے رشتہ داروں کو اور میری فیملی کو بھی خوشی ہوگی. ماشاءاللہ. اگر عشاء کی جماعت مل گئی، آخری قاعدہ بھی مل گیا اتحیات، تب بھی
वितर जमात से पढ़ सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा हजरत साहब से ये सवाल है कि आका अलैहिस्सलाम को कौन सा फल और सब्जी पसंद थी? कौन सा फल और सब्जी? कद्दू शरीफ तो मशहूर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू शरीफ को नवाजा है और मैंने खाया है। हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ पसंद फरमाते थे। एक मरतबा किसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कद्दू शरीफ बहुत पसंद फरमाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ये मेरे भाई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त है। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पर तशरीफ ले गए थे। वहां पर किसी दर्जी के यहाँ गालिबन दावत थी, है ना, दर्जी के यहाँ। तो रावी कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सालन पेश किया गया तो कद्दू शरीफ के पीठ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक उंगलियां डालकर कद्दू शरीफ के कतले तलाश करके नवाजते, यानी खाते उसको, क्यों कद्दू शरीफ पसंद था। और ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करने की अदा, ये हम अपनाए तो अपने पास जो प्याला हो ना घर का, घर में तो वही करने का। हम अगर कहीं दावत जाए और हम भी कद्दू शरीफ या आलू शरीफ, आलू शरीफ माइनस शरीफ यूं तलाश करेंगे तो लोगों को घिन आएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अपनी शान है, वो तो सारा ही तबर्रुक बनता जा रहा था। अच्छा, इसके अलावा वो फलों में माहनामा फिजान मदीना दिसंबर 2018 में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ग़िज़ाएं नामी उन्वान में से एक मजमून आया था। उसमें से ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर शौक से तनावुल फरमाते, यानी खाते। खास तौर पर अजवा खजूर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। अंगूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंगूर यानी ग्रेप्स खाना भी साबित है। चुनांचे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अनुमा फरमाते हैं, मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए गया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर खा रहे थे, खरबूजा। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि साहिब मिराज हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, साहिब मिराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरबूजे को तर खजूरों के साथ तनावुल फरमाते और इरशाद फरमाते कि खरबूजे की ठंडक खजूर की गर्मी को खत्म कर देगी। तो इससे ये पता चला कि खजूर की तासीर गर्म है और खरबूजे की ठंडी, ये दोनों मिलकर मुअतदिल यानी कि दरमियाना यानी कि हो जाएंगे, बैलेंस से हो जाएगा। तर खजूर यही जो मतलब नरम नरम खजूरें होती हैं, आमतौर पर इफ्तार में इस्तेमाल की जाती हैं। बाज़ खजूरें खुश्क भी होती हैं और वैसे खुश्क खजूरें जो खासकर जो खुश्क होती है उसको छुहारा बोलते हैं हमारे यहाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज शौक से खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनार और शहतूत मलबेरी भी खाए हैं। हवाला मिराअतुल मनाजी जिल्द 6 पेज नंबर 79। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए एक सवाल आया है, ये
امام صاحبان جو ہوتے ہیں کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، بہت کم آمدنی میں گزارا کرنا پڑتا ہے، امام حضرات کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مالدار لوگ اگر مسجدیں سنبھال لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. مالدار اپنی دکانیں سنبھالتے ہیں، کاروبار سنبھالتے ہیں، اور نوٹوں کی تھپیاں اکٹھی کرتے ہیں. اور بیچارے جو چھوٹے درجے کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ وہ مسجدوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. جب مالدار ہوتا ہے تو مال کا منہ کھول دے. امام کی تنخواہ اپنے ذمہ لے کہ یار میرے یہاں جو جھاڑو نکالتا اس کی تنخواہ بھی 25,000 ہے اور امام صاحب کی 17,000. یہ نہیں چلے گا. میری منشی کی جو تنخواہ ہے نا میرے یہاں اکاؤنٹنٹ کی وہ ہے 1.5 لاکھ، تو امام صاحب کو اب سے 1.5 لاکھ ملا کرے گی. دیکھو امام صاحبان بھی بحال ہو جائیں گے. اس وقت تو بیچارے آزمائش میں. تقریباً اماموں کی تنخواہیں نہیں ہوتی اتنی. شاید لوگ اس وجہ سے بھی یہ رجحان ان کا کم ہوتا ہے اس فیلڈ کی طرف. یار وہ وسوسہ ہے ان کا. اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے اور سب کو روزی وہی دے رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر ہمارے مالدار صاحبان آگے آئے نا، اور سب کے سب آئیں جو مسلمان مالدار ہیں، وہ مسجدوں کو سنبھال نہیں سکتے تو اماموں کی تنخواہیں، مؤذن بیچارے ان کی تنخواہ اس سے بھی کم ہوتی ہے. خادم جو بیچارہ رات دن پڑا رہتا ہے اس کی تنخواہ اس سے بھی کم ہوتی ہے، 5 سے 7 ہزار روپے. اب اس میں کیا اس کے بیچارے کو کیا مطلب بنے گا اس کا. یہ سب جہاں چندے دیں دل کھول کر مسجدوں اپنے اپنے محلے کی مسجدیں سنبھالیں، مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ کہتے میں اسکول ٹیچر ہوں اور کبھی کبھی بچوں کی جو اسکیل ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اب اس کا اظہار کیا کریں؟ یہ کائے کو ٹوٹ جاتی ہے؟ بچے کی پیٹھ پر ٹوٹتی ہے، ٹانگ پہ ٹوٹتی ہے، سر پہ ٹوٹتی ہے. ٹوٹتی کہاں اسکیل؟ جواب دو بھائی جان. یہ تو پھر یہ کہ آپ کے ذریعے بچے کی اسکیل ٹوٹی، اس کا دل بھی ٹوٹا اور ان کے ماں باپ کا بھی دل ٹوٹے گا جب پتہ چلے گا کہ اسکیل مارنے کی تو ویسے بھی نہیں ہے. اور اس طرح مدد طلبہ کو سخت سزا دینا یہ جائز بھی نہیں ہے، یعنی کہ ضرب شدید تو ناجائز ہے. اسکیل ٹوٹی کیوں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کی اسکیل گر گئی تھی اور آپ وہ ترچھی رکھی تھی اور آپ کا پیر پڑ گیا اور وہ ٹوٹ گئی، تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے کہ بچے کو ویسے اسکیل دلوا دیں. اور اس کا حل کیا ہے کہ ماں باپ سے رجوع کریں کہ بھئی ایسا ہو گیا ہے، والد صاحب سے کہ سرپرست سے ان سے کوئی مسئلہ حل کرے. اسکیل اتنی قیمتی تو ہوتی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے کی ہو. تو یہ زوردار قسم کا جو مارتے ہیں پڑھانے والے، کیسے مطلب کہ وہ دل کرتا ہوگا کہ یہ مارے نا، مطلب مارتے ہیں. اسکولوں میں بھی مارتے ہیں، اسکولوں میں بھی مارتے ہیں اور مطلب مارتے ہیں. بس بچوں کو کیسے کیوں مارتے ہیں بھائی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا یہ بھی ایک ہے ہاں کہ اسکول میں ماریں گے تب بھی بچے کو اسکول سے نکالتے نہیں ہیں ماں باپ. مدرسے میں اگر کوئی مولانا مارے نا جائل اسکول میں ڈال دیں گے. مولانا کو مارنا نہیں چاہیے. ہماری دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ، مدارس المدینہ جس میں لاکھوں طلبہ مل جل کے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں مارنے پر پابندی ہے، لکڑی رکھنے پر بھی پابندی ہے، ہاتھ سے مارنے پر بھی پابندی ہے. مارنا نہیں ہے. یہ ہماری طرف نے کہا، میں وضاحت کر دوں، یہ نہیں کہ میں اجازت مانگتا ہوں کہ مولانا مارے، ہم نے منع کر رکھا ہے، مارنا ہے نہیں بچوں کو. اسکولوں پر بھی کوئی پابندی ڈالے گا کہ نہ مارے؟ پابندی ہے مارنے پر، پھر بھی مارتے ہیں. تو پھر کوئی مارتا ہوگا. نہیں یہ ہیں ایریاز ہیں بابا، کچھ ایریاز ہیں ایسے، کچھ اسٹینڈرڈ ہیں کہ وہاں ہر کئی جگہ پر نہیں مطلب کیا جاتا، مطلب ٹھیک ٹھاک وہاں تو وہ بعض اسٹوڈنٹ کی ناز اٹھائے جاتے ہیں. مگر ایک طبقہ ہے جس کے اندر یہ طبیعت ہے کہ وہ بچوں کو مارتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی، میں آپ کیا عرض کروں. اور گھر میں جھگڑا ہوتا ہوگا تو گھر میں بھی اپنے بچوں پر غصہ اتارتے ہیں، گھر میں بھی شاگردوں پر.
घर में भी मारदार करते होंगे, ये मारते भी उसी को हैं कि जो कमजोर हो। मालदार को नहीं मारेंगे। हाँ, मालदार भत्ता पानी बंद कर देगा, या वो पुलिस पे भी इसकी मालदार की सोच सब में होती है। बेचारा गरीब बड़ा फंसेगा, दुखियारा हुए। ऐसा नहीं करो यार। घर में औरतों को बीवी पर भी शदीद ज़द्दोकोब करते हैं, पास मारदार करते, बात पे। ऐसा क्या इनको समझाए ना, ये मतलब इनके अंदर नरमी कैसे, ये जो भी अगर खुदा ना ऐसे करते हैं और ये सुन रहे हैं फॉर एग्जांपल आपको, इनकी तबीयत में नरमी कैसे आए कि ये घर में और घर के बाहर ये ज़बान और हाथ से इनके जरिए भी दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अपने को जब किसी पे गुस्सा है और मारने को जी चाहे ना, तो बंदा गौर करे कि अगर मेरे गुनाहों की वजह से रब ताला गज़बनाक हुआ और उसने मुझे सजा दी तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? अल्लाह पाक की तरफ से मिलने वाली सजा बर्दाश्त कौन कर सकेगा? तो मैं कमजोर हर बंदा कमजोर है। तो ये एक कमजोर के पास उससे भी उनसे भी ज्यादा कमजोर बंदी है और उस पर ये जोर आजमाई करे, तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर जुल्म, अगर ये जुल्मन मार रहा है तो अल्लाह से डरे कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे बड़ा बुरे खात्मे का सबब जो है ना, वो है जुल्म। यानी अल्लाह ना करे कि मौत के वक्त ईमान निकाल दिया जाए या इस हाल में मौत आए। बुरे खात्मे की दो सूरतें, एक तो है कि कुफ्र पर मर गया, वो तो गया हमेशा के लिए। एक ये कि उसको तौबा नसीब ना हुई और इस तरह वो मतलब यानी कि दुनिया से चला गया। लेकिन हम किसी के बारे में नहीं कह सकते कि ये इसका बुरा खात्मा हुआ। हमारे पास कोई इसका वो स्कैनिंग मशीन नहीं है, अल्लाह जाने। हम मुसलमान फौत हो गया तो अब हमने उसके लिए दुआ करनी है, नेक हो तब भी और नेक ना हो तब भी, ज़ाहिरी तौर पर उसकी ज़िंदगी में। अब वो अपने पहुंच गया अपने हाल को, अब रब जाने वो जाने। हम अल्लाह पाक से रहम की दरख्वास्त करेंगे उसके लिए भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल कुछ इस अंदाज पर आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इन्होंने एक हदीस बयान की है कि आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें जहन्नम में ज़्यादा होंगी, तो मर्द भी तो गुनाह करते हैं, क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? रिवायत मैंने देखी सफ़र मेराज में। जी, हदीस पाक सही बुखारी से मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले नार की जो अक्सरियत है वो औरतों की है। उसकी वजह इन्होंने पूछी तो कहा कि तुम नाशुक्री करती हो, शोहर की नाशुक्री करती हो, सदका ज़्यादा दिया करो। फिर इस पर सदका देने का हुक्म इरशाद फरमाया। इसमें दो तरह की रिवायतें हैं और इसी तरह एक और रिवायत है तारीख़ इब्न असाकिर वगैरह की, जिसमें यह है कि अहले जन्नत की अक्सरियत भी औरतों की होगी। फिर उस पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफसील बयान की है कि वो किस तरह औरतों की होगी, कि अगर सज़ा मिली तो सज़ा मिलने के बाद फिर जन्नत में जाएंगी तो उनकी अक्सरियत वहाँ पर ज़्यादा होगी, और अहले ईमान की औरतों की कसरत वैसे ही ज़्यादा है तो जन्नत में भी ये औरतें और फिर हूरें भी औरतें ही हैं, तो इसलिए वो भी उनकी कसरत वहाँ पर ज़्यादा होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अगर क्या ही बेहतर हो कि जो वजह बयान की गई कि तुम शोहरों की नाशुक्री ज़्यादा करती हो, तो वो नाशुक्री किस अंदाज पर होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है, ताकि जो भी देखने सुनने वाली हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी की तबीयत इस तरह की हो जैसा कि रिवायत में बयान हुआ है, तो ख़ुद को बचाया जा सके। नाशुक्री अभी एक जैसे औरतें बोलती रहती हैं, खर्ची नहीं देता। आज तक आपने मेरे लिए क्या किया? हाँ, मेरे लिए क्या किया? बच्चों को पूछता नहीं है, आधी आधी रात तक बाहर, कभी पूरी रात तक बाहर। हालांकि बेचारा वो शोहर जो है हर महीने खर्ची देता है, बीच में गिफ्ट भी देता है, बच्चों के लिए भी मतलब कुछ ना कुछ देता रहता है। लेकिन ये कि जो नाशुक्री का जहन रखने वाली औरत होगी, कभी भी ये नहीं कहेगी
क्या ये बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसे देते हैं, मेरे को बिल्कुल अदर अदर रखा है इन्होंने, और ये कम मिलेंगी। बाकी वही कुछ ना कुछ ऐसे नाशुक्री वाले अंदाज इनके होते हैं। फिर ये खाली इन्हें अपने माँ बाप को बताएगी, अपने बहन भाइयों को बताएगी, फिर ये पड़ोसियों को बताएगी, अपनी सहेलियों को बताएगी। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि ग़ीबत से भी नहीं चूकती। ग़ीबतें शौहरों की बहुत करती हैं। औरतों में ये आदत भी ज्यादा होती है ग़ीबत? जी हाँ, ये ज्यादा होती है। मर्द आमतौर पर नहीं कहेगा कि यार मेरी औरत यूं यूं करती है, ज्यादातर ये औरतें ही बोलती रहती हैं। फिर इनके भाई जो होते हैं ये बोलेंगे मेरा बहनोई कमा के लाता नहीं है, घर में पड़ा रहता है, बहुत तंग करता है, मारता है, फुला करता है। अब ये नहीं बोलता कि मेरी बहन की जबान इतनी है, सिर्फ मेरी माँ ने आज तक बर्दाश्त किया, सास कैसे बर्दाश्त करेगी और शोहर कैसे सह सकेगा। तो ज़रा ताली आमतौर पर दो हाथ से बचती है। तो इसलिए वो अगर किसी की औरत जबान दराज है भी तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। मैं सब्र का ही मशवरा दूंगा और इसके साथ और उसने सलूक करे, मजीद अच्छा सलूक करे, इस तरह भी वो सेट हो सकती है। जैसे कि ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह से कोई साहब बड़ी दूर से सफ़र करके मिलने गए, घर पे पहुंचे, ढूंढते हुए दरवाज़ा बजाया तो अंदर से आवाज़, जनानी आवाज़ आई, लेडीज आवाज़। तो जवाब इन्होंने कहा कि मैं मौलाना हज़रत अबुल हसन खिरकानी साहब से मिलने आया हूँ और इतनी इतनी दूर से आया हूँ, उनकी बड़ी शोहरत सुनी है कि बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं। वो औरत ने वो कुछ जली कटी कहनी शुरू कर दी, वही नाशुक्री, तुमको रॉन्ग नंबर लगाए, आदमी सही नहीं है, इतनी दूर से क्या दौड़े हो। अब ये हैरान हो गए कि इनकी विलायत के तो डंके बजे रहे और ये घर की औरत ये क्या कह रही है। खैर अब ये थोड़ा वहां से चले, फिर सोचा कि इतनी दूर से आया हूँ, इनसे मिल ही के जाऊं। फिर लोगों से पूछा तो बताया किसी ने कि वो इस तरफ गए जंगल में लकड़ियां काटने के लिए, देखा था जा रहे थे इस तरफ, तो ये जंगल की तरफ बढ़े तो सामने से देखा कि शेर, माफ कीजिए, कोई साहब आ रहे थे और पीछे वो कोई जानवर उनके पीछे चला आ रहा था जिसपे लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ था। वो जब करीब आया तो देखकर हैरान हो गए कि वो जानवर शेर था। शेर इस तरह मतलब गट्ठा उठाए लकड़ियों का शराफत से चला आ रहा है, तो हैरत में पड़ गए। तो अब इन्होंने उधर से आवाज दी ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह कि मैं ही अबुल हसन हूं जिससे आप मिलने आए हैं। मेरे भाई अगर मैं अपनी बदमिजाज औरत का बोझ ना उठाता तो क्या ये शेर मेरा बोझ उठा लेता। बहरहाल इसी तरह औरतों की इस तरह की हरकतों से शोहर के सब्र करने के भी अपने फजाइल हैं और इनको सब्र करना चाहिए, तो इसका इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। और औरत को भी चाहिए कि अपने शोहर की नाशुक्री ना करे, और अगर वो मार धाड़ करता है तब भी अगर ये जबान बंद रखेगी ना तो मजीद नहीं मारेगा। ज्यादा मारधाड़ का ऐन मुमकिन है सबब होता हो कि चीखम चाक कर, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने यहाँ तक देखा है कि अपने किसी दौर में जवानी के कि ऐसी भी औरतें होती हैं कि वो गली के बीच में आके बैठना है, जब देखो तब वो शोर मचाना है कि मेरा शोहर मुझे मारता है, मेरा शोहर मुझे रोटी नहीं देता, जुल्म करता है। अब आप बताइए कि वो शोहर खुद कितना तकलीफ में होगा कि ऐसी बेबाक औरत बेपर्दा रोड पे बीच में गली में मोहल्ले में बैठ जाना और शोर मचाना, और एक बार नहीं, एक कभी कभी इस तरह ये बैठ जाना, इस तरह जरा कुछ हाँ का ना हुआ, झगड़ा हुआ घर में तो हो जाता है, घर है तो बर्तन तो टकराते हैं आपस में, तो बस वो जाके शोर कर देना। और फिर जो माहौल मजीद बिगड़ता होगा वो भी आप समझ सकते हैं, ऐसा भी हो रहा है, अजीब तमाशा है। तो बहरहाल ये कि दोनों तरफ से जो दोनों अपने अखलाक दुरुस्त करें, दोनों एक दूसरे के हुकूक समझें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और एहतराम करेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका घर अमन का गहवारा बना रहेगा
वरना फिर जो हो रहा है आपको पता ही है, सुकून नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये एक रिवायत नकल की है इहाउल उलूम दूसरी जिल्द में, जिसने अपनी बीवी के बुरे अखलाक पर सब्र किया तो अल्लाह पाक उसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुसीबत पर सब्र करने की मिसल अजर अता फरमाएगा। और अगर औरत अपने शोहर के बुरे अखलाक पर सब्र करे तो अल्लाह पाक उसे फ़िरऔन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सवाब की मिसल अजर अता फरमाएगा। सवाल चले। खाना इंसानी जिंदगी के लिए एक अहम जुज और जिंदा रहने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं और बहुत से लोग खाना खाने के लिए जिंदा है, लेकिन मेरा मौजूए सुखन ये नहीं है। आज हम बात करेंगे कि लोग खाना खाते वक्त किस तरह की पोजीशंस लेते हैं। बाज़ लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, बाज़ लोग बैठकर मुख्तलिफ पोजीशंस में खाना खाते हैं, मसलन 2 जानू बैठकर खाना खाते हैं, बाज़ लोग 4 जानू बैठकर खाना खाते हैं, कुछ लोग दाईं यानी राइट लेग को फोल्ड करके खाना खाते हैं और कुछ लोग लेफ्ट यानी बाईं लेग को फोल्ड कर कर खाना खाते हैं। हमें असल में ये जानना है कि सही तरीका खाना खाने का क्या है, खाना खाते वक्त बैठने की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सुन्नत रसूल क्या बताती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बैठकर खाना खाने के क्या आदाब हैं, क्या सुन्नत है। प्लीज शेख बताइए आखिर दुरुस्त क्या है। माशाअल्लाह, खाना खाते वक्त बैठने की 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि सीधा घुटना खड़ा करके उल्टा पांव बिछाकर उसमें खाए, लेकिन लिबास जिस तरह के आजकल ये पहन रहे हैं इसमें तो वो पर्दे में पर्दा हो ना, कोई चादर वगैरह भी घुटनों वगैरह पर रानो और सब छुपा लेना, फिर तो सही है। वरना तो फिर एक जो दूसरे हैं उनके लिए बदनिगाही का सामान हो सकता है। तो दूसरी फिर उसके लिए भी सुन्नत एक और है, और वो ये कि 2 जानू बैठकर जैसे नमाज में तहियात पढ़ते हैं तरह बैठते हैं, तो ये भी इस तरह बैठकर खाएंगे तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी। ये 2 सूरतें हैं। बाकी चौकड़ी मारकर खाते हैं, ये पलोठी जो बोलो, या आलती पालती मारकर भी इसको बोलते हैं बैठना, और चौकड़ी मारकर भी बोलते हैं, 4 जानू भी बोलते हैं। तो इस तरह बैठकर खाना ज़रा कि ये उन सुन्नत जो 2 सुन्नतें बयान की उससे हटकर रही है, और इस तरह करने से वो पेट बाहर आने का भी अंदेशा रहता है। और आजकल पेट फुटबॉल की तरफ फूले हुए होते हैं। फिर शर्माते भी हैं, फिर इलाज भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब बिरोजियों बरकत की दुआ करते होंगे, तो ये भी मतलब तरकीब बन जाती होगी। वो अब डॉक्टर साहब खुद बेचारे पलाठी या चौकड़ी, बल्कि अब तो टेबल कुर्सी, तो ज़ाहिर है कि वो तो ये है कि मतलब चौकड़ी मारकर खाने से नुकसान है खाने में। और ये जो घुटना सीधा खड़ा करके इससे पेट दबता है, पेट जब दबता है तो ये पेट का दबते रहना एक स्लोली, तो ये भी ज़ाहिर है कि पेट को अंदर करेगा, अंदर रखेगा। फिर ये कि ग़िज़ा पेट में कुछ कम जाएगी इस तरह, और अगर चौकड़ी मारेगा तो ग़िज़ा ज़्यादा जाएगी। आजकल तो पेट के ऑपरेशन लोग करा रहे हैं, फूड कल्चर है, तो मैदे को सिलवा देते हैं ताकि भूख कम लगे और कम पेट में जाए, पेट भर जाए तो हाथ रोक ले आदमी। और ऐसी ज़बरदस्ती सौदा क्या करना था यार। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा कुछ कम ना खा ले यार, सवाब भी मिले। कि ख्वाहिश के बावजूद एक निवाला कम कर देना खाने में से अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके लिए अल्लाह पाक जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाएगा।
تو 2 निवाले कम करेंगे 2 दर्जे बढ़ेंगे, 3 अला हज़ल क़ियास जितना। तो अल्लाह की रज़ा के लिए कम हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। या अब यह कि जी नहीं चाहता और ग़िज़ा टेस्टी नहीं है, अपने मतलब की नहीं है, तो इसलिए वो कम कर दिए। तो ये सवाब अल्लाह की रज़ा के लिए है टेस्टी। बोटी जगमगा रही है, जी चाहता है कि बगैर चबाए इसको निगल लूं, और अल्लाह की रज़ा के लिए इसको हमने तर्क कर दिया, तो बात बने ना। अल्लाह ऐसा जज्बा अता फरमा दे। अब तो ऐसी हालत है कि वसीयत यहाँ भी एहतिकाफ में भी एक दूसरे सब समझ रहे होते हैं, कैसी जल्दी जल्दी चील झड़प होती है इसमें। वो तू जा मैं आता हूँ, बगैर चबाए निगला निगली, बगैर चबाए या कम चबा कर खाने से भी एक हाजिम लुआब होता है, यहाँ जबान के नीचे थैलियाँ होती है, हाजमेदार थूक इसमें से निकलता है। तो ये जितना हम चबाएंगे ना इतना थूक ज्यादा निकलेगा, और ये इसमें मिक्स होता चला जाएगा। मिक्स होकर जब ये पेट में जाएगा ना तो ये के अंदर मेहनत कम करनी पड़ेगी मैदे को, और अच्छी तरह ये हजम हो जाएगा। अब एक तो ऑयली चीजें, और खासकर मगरिब के बाद इफ्तारी में मगरिब के टाइम पर एक तो ग़िज़ाएं सकील हेवी, तली हुई चीजें हेवी होती हैं, तो कबाब समोसे या जो भी पकोड़े शकोड़े ये सब हेवी हैं। तो ये एक तो मतलब हेवी चीजें, खाली पेट में सॉलिड चीजें डालना मुनासिब नहीं होता मैदे के लिए। और फिर ये भी तली हुई चीजें, और उंडे ले जा रहे हैं, नहीं उंडे ले धक्के ले जा रहे हैं इसको, और तक मारा ये अंदर अंदर, क्योंकि अगर मैं नहीं डालता अंदर तो मेरे 2-4 भाई और बैठे में तो मैं रह जाऊंगा। हिर्स अल्लाह के लिए छोड़ना कब होगा कि ये जो खूबसूरत कबाब जो है ना गोलमोल, मन तो होता था कि मैं यही खाऊं, और इस नियत से छोड़ दिया कि मेरे बराबर में तो कोई बैठा हुआ है या 2-4 और बैठा, चलो कोई ना कोई मेरा भाई इसको ले लेगा, तो यूं हाथ रोक ले, और फिर किसी को बताए नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, बताए नहीं, अल्लाह के लिए छोड़ दे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। हाँ अभी तो मजा आ रहा है, कल शाम को देखेंगे इफ्तार के टाइम पे, जब वो प्यास से मुंह खुश्क हो रहा होगा और पेट में अंतड़ियां जो है उसमें बल पड़ रहे होंगे भूख से, तो फिर हमें गोलमोल कबाब आया या तिकोना समोसा आया या फूला हुआ कोई समोसा आया और अपना पसंदीदा भी है, तो फिर पता चलेगा। तो कल छोड़ देंगे यूं। तो खैर ये कि ये हमेशा अगर ये फार्मूला अल्लाह करे हमारे उसमें रहे ना जहन में कि हम अपनी पसंद की चीज अपने भाई को मतलब जिसकी हमको जरूरत है अपने भाई को दे दे, तो इसको ईसार कहते हैं। ईसार की तारीफ यही है, ईसार की तारीफ ये कि जिस चीज की खुद को हाजत है इस पर दूसरे को तरजीह दे कि नहीं ये नहीं, तो ये ईसार है और इस पर मगफिरत की बिशारत है। ये हमेशा हर मामले में इसको ख्याल रखना है। जगह है तो वैसे कुशादा होकर बैठ के किसी को बैठने नहीं देना है, नहीं, खुद तकलीफ उठाकर दूसरे को जगह दे दे। सफर कर रहे हैं दूसरे को सीट दे दी, खुद खड़े हो गए अगर ताकत है और हिम्मत है, हिम्मत तो होती है आमतौर पे। या कोई बुजुर्ग आ गए, बूढ़े हैं, कोई बीमार है कोई, तो उसको सीट दे दी, तो ये अच्छे काम है। ये मतलब इतना इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होता, है ज्यादा मुश्किल नहीं होता, आसान होता है, करने वाले कर भी रहे होते हैं, मगर ये कि अल्लाह की रजा के लिए हो तो इंशाअल्लाह अजर सवाब मिलेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अली भाई ये कह रहे हैं कि इस्लामी बहन ने अगर नमाज में गलती से उल्टा दुपट्टा पहन लिया तो उसका नमाज पढ़ना कैसा? अगर उल्टा दुपट्टा लेकिन बाल वगैरह सब छुप गए हैं तो वो नमाज तो हो जाएगी। उल्टा लिबास पहनकर नमाज को मकरूह तंज़ीह लिखा है, वैसे मकरूह तंज़ीह उल्टा लिबास पहनकर नमाज पढ़ना। जरा कि ये ऐसा लिबास है कि जो दूसरों के सामने आदमी जाते हुए वो पसंद नहीं करेगा इसको,
उल्टा लिबास पहनकर। तो अल्लाह के जनाब में भी ऐसे लिबास में, बल्कि कम से कम ऐसे लिबास में हाजिरी दे नमाज में कि जो उम्दा से उम्दा लिबास हो उसके पास। यानी यूँ समझो कि वजीर आजम का बुलावा आ जाए, आपको ख्वाब में ही आ जाए, तो कबाड़ तोड़ डालोगे कि अब कुछ निकालूं इसमें से अच्छा। तो बेदारी में आ जाए तो अच्छा, घर में नहीं है कोई ऐसा लिबास वजीर आजम के पास पेश होने के लिए, नया सिलवाना पड़ेगा। अच्छा, अल्लाह पाक की बारगाह में ये मसोटे और खसोटे पहनकर मेले कुचेले होकर खड़े हो जाते हैं। खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, नमाज के लिए जीनत हासिल करो, ये आयत मुबारक है। अल्लाह तौफीक दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल ये आया है कि अगर कोई हमारे पास अमानतन चीज़ रखवाए तो क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को भी इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं? ला, अमानत है, इसको आपको बस संभाल के रखना है, ना इस्तेमाल करना है ना किसी को करने देना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज़ाद खान भाई हैं, ये पूछ रहे हैं सवाल कि रोज़े में मिसवाक करते हुए अगर दांतों से खून आ जाए तो रोज़े का क्या हुक्म होगा? सिर्फ खून निकलने से तो रोज़ा नहीं टूटता। अगर खून थूक पर गालिब है या थूक के बराबर है या थूक से ज्यादा है, गालिब माने ज्यादा, और ये अगर उतर जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कम है और जायका महसूस हुआ, कम है अगर खून और हल्क से नीचे उतर गया, जायका महसूस हुआ, पता चला, तो अब रोजा टूट जाएगा, जबकि रोजा भी याद हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। বাংলাদেশের সিলেট থেকে আব্বাস ভাই এসএমএস করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, মসজিদের টাইলসে গ্লাসের মধ্যে যেভাবে নিজের চেহারা দেখা হয় এভাবে টাইলসের মধ্যেও যদি নিজের চেহারা ভেসে আসে তবে কি সেখানে নামাজ হবে? सवाल कुछ इस तरह है, प्यारे अमीरुल सुन्नत, मस्जिद के टाइल्स में शीशे की तरह अपना तस्वीर नजर आए तो क्या इसमें नमाज हो जाती है? नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ये कि जहन बटेगा, ध्यान बटेगा, खुशू में कमी आएगी, खुशू खुशू में। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, न नमाज, ना कोई मतलब सामने दीवार पे ऐसी चीज हो, ना मुसल्ला इस तरह का हो कि जिसमें मतलब आदमी इसी में फिर घूमता रहे, और स्टाइल में अपने बाल कभी गौर करे तो कभी अपना स्टाइल गौर करे, अपनी साइज नापता रहे, फिर नमाज में ध्यान नहीं रहेगा ना। तो इस तरह के टाइल होने नहीं चाहिए, बहरहाल नमाज हो जाएगी। রংপুর থেকে গোলাম কিবরিয়া ভাই প্রশ্ন করেছেন, হারাম ইনকামের টাকা থেকে সদকা করলে কি তার সওয়াব পাওয়া যাবে? सवाल कुछ इस तरह है, क्या हराम इनकम में से सदका करने से सवाब मिलेगा? अगर जो दे रहा है वो वाकई जो वो रकम वो है ही हराम की, पता है इसको कि ये हराम है, इसमें सवाब नहीं मिलेगा। और एक है ঢাকা থেকে ইসলামী ভাই এসএমএস করেছেন, ইন্তেকালের পরে যদি মা বাবাকে স্বপ্নে দেখে আর ভালো অবস্থাতে নেই এমন দেখে তবে সন্তানের জন্য কি করণীয়? सवाल है, ख्वाब में फौतशुदा वालिदैन को अच्छी हालत में ना देखे तो हमें क्या करना चाहिए? दुआए मगफिरत, इसाले सवाब बढ़ा देना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मंगता हो जाऊंगा नहीं होने दे चेता मुबारक मेहमान आया रमजान आया मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों के ईद खुशी करनी है इंशाअल्लाह। प्यारे पापा जान, मेरी आपने एक पुराने पाक पढ़ दिया है और एक टाइम पाक पढ़ने की नियत है। दाई तू मदीने में कभी रमजान दिखा मुद्दतों से दिल में ये अत्ता के अरमान है। We love Papa John, we love Madini channel. Ashabiye Nabi Jannati Jannati Siddiq Umar bi Jannati Jannati Usman Ghani Jannati Jannati Fatima और अली जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती हर सो जाए नबी जन्नती जन्नती। पापा जान ये इशारा फरमाएं, क्या बच्चे भी इत्तेकाफ बैठ सकते हैं? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा। बच्चा अगर समझदार हो ना, इत्तेकाफ को भी समझता है, मस्जिद का एहतराम भी कर सकता है, तो वो एहतिकाफ कर सकता है। इसी तरह बच्ची भी अगर समझदार है, एहतिकाफ की नियत करने पर कुदरत रखती है, समझती है कि ये एहतिकाफ है और मस्जिद बैत में बैठकर ये पाबंदी भी करेगी जो मसाइल हैं इनकी इंशाअल्लाह, तो वो भी एहतिकाफ कर सकती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद फराज कादरी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कोई इस्लामी बहन एक कमरे में इत्तिकाफ में बैठे तो क्या वो काम से कमरे से बाहर आ सकती है या कमरे से निकलने से इत्तिकाफ टूट जाएगा? और क्या इत्तिकाफ में मदनी चैनल देख सकते हैं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दे। मेरी आप ही ने सुन्नते इत्तिकाफ में बैठने की नियत की है, आप इनके लिए दुआ फरमा दे। मेरे और मेरे घर वाले के लिए बाअदब मदीने की हाजिरी और मगफिरत की दुआ फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया को अब कमरे को मस्जिद बैत की नियत कर लिए तो उसमें इत्तिकाफ कर सकती है, पूरे कमरे में आना जाना कर सकती है। और अगर उसमें वाशरूम है तो वाशरूम में इत्तिकाफ की मस्जिद बैत में शामिल नहीं होता, वो अलग ही रहेगा। तो उसमें बस ज़रूरतन जा सकती है, ज़रूरत पड़ी तो वो पेशाब वगैरह करने के लिए जाए। और कमरे के बाहर अगर वाशरूम है तो ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी जा सकती है, लेकिन बिला ज़रूरत ऐसी तबई हाजत जिसको बोलते हैं, इसके बगैर ये नहीं कि चलो किचन में चली गई तो थोड़ा माँ का हाथ बटा दिया, तो ये वगैरह नहीं कर सकती। कोई मिलने आया तो मेहमान के लिए बाहर आ गई कमरे से, तो ऐसी सूरत में तो इत्तिकाफ टूट जाएगा, बाहर निकलेगी तो। पर जहाँ जो ज़रूरत है वो जो मैंने अर्ज़ की, या खाना कोई लाने वाला नहीं है इसलिए कि किचन में खुद मतलब आई और खाना उठाकर अंदर ले आकर खाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है, जो ज़री ज़मीनें हैं इनमें कोई हलाल या हराम का कोई कंसेप्ट है? अगर है तो रहनुमाई फरमा दीजिए। क्यों नहीं है? इसमें जमीनें पूरी पूरी दबा लेते हैं, गसब कर लेते हैं, किसानों पर जुल्म करते हैं करने वाले, तो यूं हराम की सूरतें तो इसमें बनी जाती है ना। हाँ, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। আমার নাম মোহাম্মদ রিদওয়ান। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়ার নিকটে আমার একটি প্রশ্ন। সাধারণত দেখা যায় অনেক বাসাবাড়ির মধ্যে কলিং বেলে সালামের টোন সেট করা থাকে। কলিং বেলে বেজে ওঠা সালামের জবাব দিতে হবে কি? क्या सवाल किया? कॉलिंग बेल लगी होती है घर पर, तो बजाते हैं तो अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ आती है, तो
पूछ रहे हैं, क्या उसका जवाब देना ज़रूरी होगा? अच्छा अच्छा, नहीं उसका जवाब तो वाजिब नहीं होगा, वो तो टून है ही। मेरा नाम अली इरफान अतारी है, लाहौर ग्रीन सिटी से। मैं सवाल करना था कि जो ज़कात होती है ये हम किसी को जब देते हैं तो उसको बता के दी जाती है या हम उसको बगैर बताए भी दे सकते हैं? हकदार है अगर ज़कात का तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, बगैर बताए ज़कात की नियत से दे दें, और गिफ्ट कहकर भी दे सकते हैं, ईदी कहकर भी दे सकते हैं, अपने दिल में नियत ज़कात की रखें। प्यारे मुर्शिद, इस शेर का माना बता दे। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब, बेहिसाब मगफिरत की दुआ फरमा दे। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नहीं, यहाँ मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का बयान है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी जगह पर अल्लाह के नबी हैं, इनका भी अपना मकाम है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी, हाथ में लीमू काटने के लिए दिया गया था। वो यूं कि जुलेखा असल इश्क में मुब्तला थी, तो बाज़ औरतों ने ताने दिए कि तुम के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बज़ाहिर तो उस वक्त इनको आका ही थे हर हाल में, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ शायद बात समझ गए होंगे। तो ये कि तुम इनके मतलब इश्क में मुब्तला हो, इश्क की बात पता चल गई ना। वन साइड था, जो लोग उन्हें आशिक के मजाजी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि मतलब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम मैंने किया था, नऊज़ुबिल्लाह, ये तो ही नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम की, बिल्कुल यानी कि ईमान से चला जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इतराज़ करेगा या दावा करेगा कि ये भी माज़अल्लाह गैर औरत के इश्क में फंस गए थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नबी की तौहीन कुफ्र है। तो जुलेखा बहरहाल आशिक हुई थी, वो जुलेखा का मैटर था, और वन साइड इश्क था ये। तो ये मतलब औरतों ने जब कहा ना तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं तुमको जवाब देती हूँ सही का। फिर कोई ऐसा माहौल बनाया गया, दरबार समझो सजाया गया, औरतों को बिठाया गया, औरतें जमा हुई वहाँ, सबको एक लीमू या सेब दिया गया, एक एक छुरी दी गई, और कहा कि जैसे ही मैं पर्दा उठाऊं ना, ये पर्दा उठेगा, जैसे पर्दा उठे ना तो तुम ये सेब या लीमू उस पर छुरी चलाना। ये सब पोजीशन बन गई। अब पर्दा उठा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाया गया, उसमें औरतें देखकर वो ऑर्डर था कि छुरी चलानी है, तो ये सब ने अपनी उंगलियों पे चला दी लीमू के बदले। इतना अजीम शान हुस्न जमाल था हजरत यूसुफ अला नबीना वालेसलातु वस्सलाम का। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ, हुस्न देखकर, जमाल देखकर, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी। हुस्न पर उंगलियां कटी, हुस्न को देखकर उंगलियां कटी। यहाँ सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, कि वहां तो हुस्न देखकर सिर्फ उंगली कटी, और यहां सिर्फ नाम पर उंगली नहीं सर कटा रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं
میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا اس سال کی زکوٰۃ ہم اگلے سال ادا کر سکتے ہیں؟ اس سال کی زکوٰۃ اگلے سال ہی یعنی نہیں، اس سال جو زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، جی یعنی فرض ہو چکی ہے تو بلا وجہ تاخیر نہیں کر سکتا. محرم میں فرض ہوئی تو جس تاریخ، جس گھڑی، گھنٹے، منٹ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، سال پورا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو دے سکتے ہیں، مگر اب ٹائم ہونے کے بعد بلا وجہ ایک منٹ بھی لیٹ نہیں کرنی، کہ بلا وجہ تاخیر گناہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عدنان کلیم کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ کا ابھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے، 15 دن ہوئے ہیں. ان کے اصالِ ثواب کے لیے کیا میں جو ہمارے روزے ہوتے ہیں، جو ہمیں روزے رکھ رہا ہوں، کیا ہم رمضان کے بعد شوال میں جیسے ان کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں یا ان کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں؟ اصالِ ثواب تو رمضان کے روزوں کا بھی ہو سکتا ہے اور نفل روزوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ ان کے روزوں کے بدلے آپ نے روزے رکھ لیے اور یہ فارغ ہوئی، ایسا نہیں ہے. انہوں نے اگر روزے ترک کیے ہیں تو ان کے روزوں کا وہ فدیہ دے سکتے ہیں. وہ اس طرح کے جیسے کہ سپوز کریں کہ 15 روزے ان کے چھوٹ گئے، تو اب یہ کہ آپ 15 صدقہ فطر کسی مسکین کو دے دیں یا اس کی رقم دے دیں صدقہ فطر کی، تو اس طرح یہ کہ یہ فدیہ ان کی طرف سے ہوا، اور یہ اللہ پاک سے امید ہے کہ ان کی خلاصی ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ سنت کی بارگاہ میں یہ ایک بات پوچھنی تھی کہ بعض اوقات انسان کوئی نیکی کرتا ہے یا کسی کی بھلائی کرتا ہے یا کوئی اچھا عمل کرتا ہے یا کوئی اسے دعا کے لیے کہتا ہے یا کوئی بیان کے لیے کہتا ہے، تو دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اگلے پر ہماری جو ہے نا دھاگ بیٹھے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان گیا، کتنی اچھی دعا کی. لیکن پھر آپ نے نیتوں کا جو ذہن دیا ہے، دل اس طرف جاتا ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. ابھی شش و پنج میں آدمی رہتا ہے، تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنے دل کو اخلاص کی طرف کیسے مائل کر سکیں. جزاک اللہ خیر. یہ تو کم و بیش بہت سو آتا ہوتا ہے خیال کہ کوئی اگر تعریف کرے گا، بات چومے گا، نیک بولے گا، تو بندے کو خیالات تو آئیں گے اس طرح کے. تو اب یہ کہ اللہ پاک سے پناہ مانگتا رہے اور عمل بھی نہ چھوڑے، ورنہ شیطان کی کامیابی ہے کہ عمل ہی چھوڑا دے گا. تو ریا کے خوف سے عمل چھوڑ دینا بھی ریا ہے. تو بس اللہ پاک سے پناہ مانگتے رہے، اور اخلاص کے تعلق سے، ریا کے تعلق سے مطالعہ کرتے رہیں، اس طرح کے بیانات سنتے رہیں، تو اس طرح بھی ذہن بنتا رہے گا بچنے کا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ریا سے بچائے اور اخلاص نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ کیا حدیث پاک کی کتاب یا کوئی اور دینی کتاب بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ ہر دینی کتاب کو تو بے وضو چھونے میں حرج نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ باوضو چھوئے. البتہ قرآنی آیت پر بے وضو نہ اس آیت یا ترجمہ ہو تو اس کو نہ بے وضو ہاتھ رکھ سکتے اس پر، نہ اس کے عین پیچھے، ٹھیک پیچھے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے اس صفحے کے، اس کاغذ کے. باقی پوری کتاب بند ہے، اس میں آیت اندر ہیں تو کوئی بات نہیں، اٹھا سکتے ہیں اس کو بے وضو. بعض معنی میں رسائل اس طرح کی کتابیں بھی ہوتی ہیں جن میں فرنٹ پیج پر آیت لکھی ہوتی ہے، کہ میں تو اس سے منع کرتا ہوں. ہمارے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو. میں احتیاطاً منع کرتا ہوں، شرعاً منع نہیں ہے کہ لوگوں کا وضو ہوتا نہیں اور یوں کتاب اٹھا لیں گے بیچارے، آیت ہوگی تو وہ کہ مسئلے پتہ نہیں ہوتے لوگوں کو، تو اگر یہ جان بوجھ کر پتہ ہے کہ آیت لکھی ہوئی ہے اور یوں اٹھا لیا تو گناہ گار ہوں گے نا. بے وضو ہیں جبکہ ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے اس کو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یوٹیوب پر ایک نے کمنٹ کیا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ ذکر و نعت کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کریم, سارا ہی قرآن کریم خود ذکر ہے. ہاں اس کا نام ذکر بھی ہے. وہ آیت پڑھو نا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ ہم ہی اس ذکر یعنی قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. نعت کا معنی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. تو قرآن کریم میں تو جگہ جگہ تعریف ہے. ایک تو پوری سورت کا نام ہی سورہ محمد ہے, اور پھر یہ کہ بزرگوں نے مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ نعت ہے. تو یہ شیطانی وسوسے. تو یوں ذکر و نعت تو قرآن سے ثابت ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. How does one demonstrate their fear of Allah Almighty? سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ عمل سے. جو نیک عمل کر رہا ہے وہ اللہ پاک کے خوف سے ہی کر رہا ہے. اللہ پاک کو قادر مطلق جانتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. میں ابھی بیٹھے بیٹھے فوت ہو جاؤں تو اللہ پاک اس پر بھی قدرت رکھتا ہے, اور اللہ پاک میرے گناہوں کی سزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے, عذاب بھی وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ ایک ڈر کہ کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے, کہیں اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو کر مجھے جہنم کے عذاب میں نہ ڈال دے. تو یہ سب یہ خوف ہی کی باتیں ہیں, اللہ پاک کا خوف. جتنا یہ خوف زیادہ ہوگا تو بندہ عام طور پہ اتنا ہی عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوگا, اور گناہوں سے اتنا ہی وہ دور بھاگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ احمد بن محمد الخراسانی النوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الخائف یہرب من ربہ الی ربہ, یعنی اپنے رب سے ڈرنے والا رب سے ڈر کر رب ہی کی طرف جاتا ہے. اللہ کا ڈر وہ ہے کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. بے شک وہی نیکیوں کی طرف جائے گا, گناہوں سے بچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Third questions that we have is asked from South Africa, Durban. Is ghusl a prerequisite for fasting? If one is in need of further ghusl, can they still keep a fast? خلاصہ یہ ہے سوال کا, کیا روزہ کے لیے غسل شرط ہے؟ اگر کسی کو غسل فرض ہو تو کیا وہ پھر بھی روزہ رکھ سکتا ہے؟ روزے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو غسل شرائط میں سے نہیں ہے, لیکن یہ کہ اچھی چیز تو نہیں ہے نا کہ جس گھر میں بے غسلہ ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کہ معاذ اللہ نمازیں بھی قضا ہو سکتی ہیں اس میں. اگر اتنی دیر تک بے غسلہ رہا کہ نماز ہی قضا کر دی, گناہگار تو ہے, سخت گناہگار ہے. تاہم روزہ اس کا جو وہ ہو جائے گا. البتہ نماز کا جب وقت ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ کلی نہ کرے, ناک میں پانی نہ چڑھائے؟ اگر اجازت نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے کلی اور ناک میں پانی چڑھائے؟ کلی بھی کرنی ہے, پانی بھی ناک میں چڑھانا ہے, لیکن احتیاط سے. ناک میں پانی اس طرح چڑھائے کہ دماغ تک نہ چڑھے. دماغ تک چڑھ گیا تو روزہ یاد ہونے کی صورت میں ٹوٹ جائے گا. حلق سے نیچے نہ اترے, یہ بھی خیال رکھنا ہے. کلی تو کرنی ہوگی, حلق سے نیچے بس نہیں اترنا چاہیے پانی, ورنہ روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور غسل بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. مسواک بھی کرنی ہے. مسواک جس طرح عام دنوں میں سنت ہے اسی طرح روزے میں بھی سنت ہے.
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانور پالے تھے؟ کیا فرمایا؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانور پالے تھے؟ جی ہاں، بکریاں آپ کی خدمت میں حاضر رہتی تھی. اونٹنیاں تھی. اونٹنی سواری کے لیے پہلے تو اونٹ، اونٹنی، گھوڑے اور یہ اسباب تھے سواری کے. سوال یہ آیا ہے کہ اسلامی بہن سوال پوچھ رہی ہیں کہ گھر میں جو بچے ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں تو کیا ان سے اپنے گھر کی چیزیں وغیرہ منگوا سکتے ہیں؟ نابالغ بچوں سے تو نہیں کروا سکتے، مشقت کا کام. یعنی ایسا ہلکا پھلکا کام کہ جو نہ بچے پر گرا ہو نہ ان کے والدین کو برا لگے، بھاری نہ ہو بچے کے اوپر بھی اور ان کے والدین کو بھی برا نہ لگے، تو ایسا ہلکا پھلکا کام وہ گھر کے اندر ہی عام طور پہ ہوتا ہے. یہ چھوٹی موٹی چیز نیچے سے منگوا لی تو ایک الگ بات ہے، باقی اس طرح کوئی کام کروانا اس کی اجازت نہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا عورت کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں، بے پردگی نہ ہوتی ہو اسی جگہ پر بھلے پڑے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا ہے کہ ہمارے گھر کے باہر گیراج ہے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے، وہیں سے ہم اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور باہر جاتے ہیں. اب عرض یہ ہے کہ جو گیراج میں لگی ہوئی لائٹ ہے، کیا ہمیں جب اندر گھر سے باہر جانا ہو یا اندر آنا ہو، جب یعنی اس گیراج کو استعمال کرنا ہو اس وقت استعمال کرنی چاہیے یا اس کو ہر وقت چلتا رہنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جواب ضرور عنایت فرمائیے گا، بہت شکریہ. اب گیراج کے مالک بھی آپ ہی ہیں، تب تو آنے جانے میں استعمال کر ہی سکتے ہیں. گیراج کے مالک کوئی اور ہے، اس سے اجازت لی ہے آنے جانے پہ استعمال کرنے کی، تب بھی کر سکتے ہیں. اور چاہے اپنی ہو یا اجازت کی صورت میں آپ نے دوسرے کی استعمال کی، بلا ضرورت لائٹ کو جلتی چھوڑیں گے تو اس کی بجلی خرچ ہوگی، پیمنٹ کرنی پڑے گی، تو یہ کہ یہ اسراف میں آئے گا، مال ضائع ہوگا. مال ضائع کرنا یہ گناہ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں یہ تو خیر گھر گھر کی کہانی ہے، تقریباً ہر گھر میں بتیاں بلا وجہ جلتی ہوں گی، مسجدوں میں اس سے زیادہ جلتی ہوتی ہے بلا وجہ. ضرورت ہو تو 100 بلب جلائے، ضرورت نہیں تو ایک بھی کیوں. دن دہاڑے بتیاں جل رہی ہوتی ہیں. غفلت کوتاہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. اے سی چل رہے ہوتے ہیں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم. یا مرشدی، آج بھی یہاں الحمدللہ بچے موجود ہیں، تو ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں جو یہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچوں کو کس عمر سے امامہ پہننا شروع کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. دودھ پیتے بچوں کو بھی میں نے تو بعض اوقات دیکھا کہ کچھ میرے پاس لاتے ہوئے کچھ حساب کتاب کر لیتے ہیں امامے کا. تو خیر ہو تو آپ بالکل ٹیمپریری ہوتا ہے بچہ بیچارہ، لیکن یہ کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. امامہ اگر وہ پہننے کے قابل ہو گیا ہے، پہن سکتا ہے، کوئی باندھ دے تو وہ پہنتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بچوں کے امامے تو بکتے بھی ہیں دکانوں پر، تو اچھی بات ہے، اس کی عادت پڑے گی اس طرح امامہ باندھنے کی، حرج نہیں. داڑھی بھی جب سے آئے اور بالغ ہے اور داڑھی بھی آ گئی ہے تو رکھ لے. اس میں بھی یہ نہیں کہ جب یہ تیری عمر ہے، یہ کہ عمر ہو گئی ہے جب تو داڑھی آئی ہے اس کی تو رکھ لے. یہ نہیں کہہ سکتے یہ تیری عمر ہے، ابھی سے نہیں تو کبھی سے. موت بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کی بھی آتی ہے، ہر عمر میں آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی، ایک اور سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا بچوں کو درخت پر چڑھنے کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ نہیں، گرنے کا خطرہ ہے. بچے بھی گرتے ہیں تو ہاتھ پیر بھی ٹوٹتے ہیں بعض اوقات. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی پریشان کرے. اس لیے وہ
بچہ ہو یا بڑوں کو بھی ضرورتاً، بڑے تو چڑھتے ہیں ضرورتاً تو پھل توڑنے کے لیے یا کسی ضرورت سے، خاص کر بچوں کو بچنا چاہیے اس سے. ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں اس سے. بچہ چڑھتا ہے نا درخت پر تو ماں باپ خوشی خوشی تھوڑی تالیاں بجائیں گے، وہ اچھا ہوا میرا بیٹا بہت ماہر ہو گیا، اب تو یعنی کہ بندر کو پیچھے رکھ دیتا ہے، سب پھرتی سے چڑھ جاتا ہے. خطرہ ہے، رسک ہے. گرتے بھی ہوں گے لوگ، گرتے ہیں بلکہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی و مرشدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے عرف میں معصوم کہتے ہیں، لیکن یہ کہ نہ کہنا مناسب ہے، کیونکہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام، معاف کیجئے، انبیاء کرام اور فرشتے صرف یہ معصوم ہیں، اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے. یہاں معصوم سے معنی وہ ہوتے ہیں کہ انبیاء اور ملائکہ یہ گناہ کر نہیں سکتے، یہ یوں معصوم ہے. اور بچہ تو خیر وہ گناہ کر سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، اس کی پکڑ ہو یا نہ ہو وہ اپنے مسائل ہیں. نہ کہنا چاہیے، لیکن کہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. کہ یہاں یہ تصور نہیں ہوتا معصوم کہنے پر، وہ بولتے ہیں معصوم بچہ، بلکہ ہمارے تو نامعصوم بچہ بولتے ہیں. نامعصوم بچہ تو صحیح تو ہے، نامعصوم ہی ہے، ہر آدمی نامعصوم ہے، معصوم تو ہے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا مرشدی آپ کے حضور ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ ارشاد فرمائیے کہ چھوٹے بچے روزے کے وقت اپنے امی ابو سے کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ لگ رہا ہے یا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تو ایسا کہنا درست ہے؟ کیا ہے جس میں بھوک لگی ہے تو کہے گا تو صحیح نا بچہ، بچہ جو ٹھہرا. لیکن یہ کہ اگر بچہ ایسی شدت کی بھوک ہے کہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے بلک رہا ہے، تب تو امی ابو کو کھلانا پلانا ہوگا. اگر معمولی سی بھوک پیاس تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ تو بولے گا، تو کوئی بات نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ عید کے دن مطلب صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے عورتیں باہر بیٹھ کر گہوں جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو دیتی ہے، تو کیا اس سے فطرہ ادا ہو جاتا ہے؟ اگر اس میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو فطرے کے لینے کے لائق نہیں ہوتے، تو کیا اس طرح فطرہ ادا ہو جائے گا؟ وہ تو پردہ ہو رہی ہے، تو لیکن یہ کہ وہ فطرہ ادا ہوگا یا نہیں. بے پردگی میں بھی دیا تو فطرہ اگر حقدار کو دیا تو ادا تو ہو ہی جائے گا. یہ جو پروفیشنل بھکاری جو ہے نا، ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ سب مسلمان ہو بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ ملک مسلمان ہوگا. ورنہ باہر ملکوں میں تو یہ بھی شکایت ملی ہے کہ زکوٰۃ کے تھیلے بناتے ہیں اناج اور کیا کیا مطلب، اور یہ غیر مسلموں کی اکثریت والے ملک کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتایا تھا جب ہم گئے تھے نا کہ یہ آتے ہیں غیر مسلم اور ان کو یہ دو الفاظ آتے ہیں، السلام علیکم جزاک اللہ، یہ سیکھ لیا ان لوگوں نے. سلام کریں گے، تھیلا اٹھائیں گے، جزاک اللہ، ہوتے غیر مسلم. ان کو اگر زکوٰۃ دینے سے زیادہ زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں. جس کو پتہ اور اس نے دیا زکوٰۃ، پھر حقدار ہونا، پھر وہ تو مسلمان ہونا بھی شرط ہے جس کو زکوٰۃ دی جائے، اور وہ حقدار بھی ہو. اب اس طرح یہ کہ جیسے فقیروں میں ہے، فقیر سمجھ کر اس کو دے دیا تو زکوٰۃ جی ان تحری کی دل جمع کی. ہاں تحری کی غور کیا اس پر کہ یہ لگتا حقدار ہے اور اس کو دے دیا. اب بعد میں تو پتا چلا کہ یہ حقدار نہیں تھا تو زکوٰۃ فطرہ ہو گیا. اور اگر تحری نہیں کی، غور نہیں کیا، فقیر جیسا لگا اور دے دیا اس کو اٹھا کے، وہ زکوٰۃ یا فطرہ چلا گیا. بعد میں تک پتا چلا کہ یہ حقدار تو نہیں تھا، تو اب زکوٰۃ یا فطرہ نہیں ہوا.
جو غور نہیں کیا تھا. یہ جو دے رہے ہوتے اب یہ بعد میں ان کو پتہ بھی تو نہیں چلتا ہوگا نا کہ حقدار تھا یا نہیں تھا. تو یوں جو سوال جو کیا گیا اس کے مطابق یہ جواب میں غور کر لیں. فطرہ ہوا تو کس صورت میں ہوا, نہیں ہوا تو کس صورت میں ادا نہیں ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی ایک اور پیارا بچہ یہاں موجود ہے اور یہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کرم رضا ہے. میرے والد صاحب کا نام آصف مدنی ہے. یا مرشدی میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں؟ ہاتھ بٹانا چاہیے. اور روزے میں تو خاص کر بیچاری امی تھک جاتی ہوں گی ہے نا, اور چھوٹے بھائی بہن بھی تو ان کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو جو سمجھدار بچے ہیں وہ اپنے شوق سے ہاتھ بٹائے کریں امی ابو کا. امی ابو کی دعائیں لیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مصور علی سر کی بات کر رہا ہوں لارکانہ سے. پیارے پاپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے, اعتکاف کے دوران مرد حجاب کرتا ہے, خود کا چہرہ ظاہر نہیں کرتا ہے, یا اس کو بات کرنے کی اجازت سب سے ہوتی ہے یا نہیں, یا اس کو حجاب کرنا چاہیے یا نہیں, اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ہاں یہ بھی دیکھا تو ہے میں نے بچپن میں یا لڑکپن میں. خیر اب بھی ہاں ہوتا ہوگا گوٹھوں میں جہاں دعوت اسلامی جہاں صحیح معنی میں پہنچی نہیں ہوگی وہاں ہوتا ہوگا. دعوت اسلامی نے سب کو بے نقاب بٹھا کر رکھا ہے, ہزاروں کو اعتکاف میں, کوئی ایک بھی نہیں کرتا اس میں حجاب. تو حجاب یعنی پردہ کرنا یہ نہیں ہے نہ. یہ چادر لگاتے ہیں نا سفید, یہ صحیح ہے, اچھی چیز ہے, اگر ضرورت ہو تو لگا سکتے ہیں اس میں. لیکن یہ کہ اس کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا ایسا بھی نہیں ہے. اور منہ پر دیکھا ہے کہ یوں منہ پر یوں کر کے یا مطلب وہ ڈھاٹا باندھ کر یا چادر یوں گرا کے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اب اتنا مشکل بنا دو گے اعتکاف کو تو کرے گا کون؟ وہ واقعی لوگ تیار نہیں ہوتے, بوڑھے بوڑھے تیار ہوتے ہیں یا تیار کیا جاتا ہے ان کو کہ تم بیٹو سحری افطاری ہم دیں گے. ہو سکتا ہے کچھ خدمت بھی کرتے ہوں. تو ایسا کچھ نہیں ہے, حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. علی محمد. فرمانے اچھا سید صاحب کا باقی ہے ابھی. لبیک. آپ کا باقی ہے میرا خیال ہے. جی جی باری نہیں آئی ابھی. چلو یہ سید صاحب تو پہلے ہونے چاہیے, کو آخری رکھ دیتے ہیں آپ لوگ. صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشد الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر بھی بہت سارے عاشقان رسول الحمدللہ موجود ہیں, اور ایک اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ شوگر کے مریض سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. اگر جان جانے کا خطرہ ہے یا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے کہ شوگر اور شوٹ کر جائے گی, اس طرح کا یا تو تجربہ ہے یا کوئی ماہر ڈاکٹر خوف خدا رکھنے والا وہ اس طرح مشورہ دیتا ہے تو روزہ توڑا جا سکتا ہے. ورنہ جنرلی مطلب یہ کہ بھوک تو اب سب کو لگتی ہے, جوان ہو, محنت کش ہو, محنت مزدوری بھی دن کو کرے, نوکری بھی کرے, تو بھوک تو ایسی لگتی ہے کہ بھوک بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کروں کیا اس کا. تو صبر تو کرنا ہے نا, برداشت کرنا ہے, اور ثواب کھڑا کرنا ہے اپنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اسلامی بھائی سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ عام طور پر لوگوں کے اندر ایک بے باک لفظ بولا جاتا ہے, اس کا کیا معنی ہے اور یہ کیوں بولا جاتا ہے؟
بے باک. بے باک کیا کہ وہ نڈر، بے خوف. تو یہ عام طور پر دنیاوی طور پر بھی بے باک بولتے ہیں کہ یہ نڈر ہے، بے خوف ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اور شرعی معاملات میں یہاں جسے گناہ جو علل اعلان کرتا ہے وہ بے باک ہے. ناراض نہ ہونا، جو چھوٹی داڑھی رکھتا ہے جسے کاٹ دیتا ہے وہ بھی بے باک ہے. جو شیوڈ ہے وہ بھی بے باک ہے. بے نمازی ہے وہ بھی بے باک ہے. جو سب کے سامنے پتہ ہے سب کو کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، گالیاں بکتا ہے، یہ سب بے باک کی ڈیفینیشن میں آئیں گے. جتنے بھی فاسق معلن جو ہوتے ہیں نا، یعنی علل اعلان فسق کرنا، کہ ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہے، گناہ کرتا ہوں، ہو سکے کر لے جس سے. میں یہ الفاظ نہیں بولوں گا کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، نعوذ باللہ، لیکن یہ کہ عذاب سے بے خوف ہے جبھی تو یہ کر رہا ہے نا. ایک علامت تو ہے نا اس میں کہ اس کو عذاب کی پرواہ نہیں ہے، بے باک ہے، ڈرتا نہیں ہے. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور چھپ کے کرتا ہے، ڈر ڈر کے کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے. یہ بے باک میں نہیں آئے گا. اگرچہ گناہ گار یہ بھی ہے، عذاب نار کا حقدار یہ بھی ہے، لیکن بے باک اس سے زیادہ خطرناک ہے. یہ تو ڈرتا نہیں، اس کو حیا نہیں ہے، اس کو طرح علل اعلان گناہ کیا جا رہا ہے. اللہ پاک ہم کو بے باکی والے گناہ سے بھی بچائے اور چھپ کر گناہ کرنے والی عادات سے بھی محفوظ رکھے. کہ اللہ پاک کو تو سب پتہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس خدا کے گناہ. یہ سمجھا، چھپ سے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. وہ رب خبردار ہے کیا ہونا ہے. یعنی ہم نے لوگوں سے تو گناہ کو چھپا لیا، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، اس کو سب معلوم ہے. تو جب رب کو پتا ہے، پروردگار خبردار ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو اب پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اللہ پاک اپنا خوف نصیب فرمائے. اندر باہر دائیں بائیں جہاں بھی ہوں، بس چھپے ہوں ہزار پردے میں، تب بھی اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں کہ رب کو سب خبر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان مبارک میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو
میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس ذکر ہو اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے. جواب ابو محمد. سوال نمبر 2، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کون سے قبرستان میں ہے؟ جواب جنت البقیع شریف میں. سوال نمبر 3، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کتنے حج کیے؟ جواب 25. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت بابر حیدرآباد، بنت عبدالحلیم اتاریہ پیر کالونی کراچی، بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد، بنت اعجاز اتاریہ کھاریاں، بنت ارشاد احمد اتاریہ فیصل آباد، بنت قاری محمد ارشاد ساہیوال، احمد حسن اٹک. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام احمد حسن اٹک. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اپنا نام لکھنے کے بجائے ام فلاں یا بنت فلاں لکھیں. کل عشاء تک جوابات دینے ہیں. سوال نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی کھجوریں زیادہ پسند تھیں؟ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا چیز خربوزے کے ساتھ ملا کر استعمال فرمائی یعنی کھائی؟ سوال نمبر 3، کیا بچوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ